اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ایک دعا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت کے راستے پہ ڈال دیا ہے تو اب ہمارا دل نہ پھیریو اس سے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کے اوپر اختیار رکھنے والے، دلوں کو بنانے والے، دلوں کے مالک، ثبت قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو جما دے اپنی اطاعت کے اوپر۔ اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے اللہ ہم نے ایک اعلان کرنے والے کو اعلان کرتے ہوئے سنا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ایک اعلان کرنے والے کو، منادی کرنے والے کو ہم نے سنا کہ ایمان کی طرف آ جاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، لہٰذا ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اس لیے اے اللہ تو ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما دے، اور جب اپنے پاس بلائے تو نیک لوگوں میں، اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلانا۔ تو یہ ہر دور میں حق والوں کے لیے ہے، یہ مسلمان کے لیے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے، اے اللہ لہٰذا ہم سے درگزر فرما۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان عطا فرمائی ہے اور ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان کے لیے اس دعا میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم نے امام مہدی کو، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی بات ہم تک پہنچی، ان کا قرآن، ان کی حدیث ہم تک پہنچی، لیکن امام مہدی سے بالمشافہ اللہ نے ہمیں ملنے کی توفیق عطا فرمائی، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اے اللہ ہم ایمان لے آئے لہٰذا ہمارے اوپر رحم فرمائیو۔ تو ہم بار بار یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فیصلے ہو چکے ہیں، پچھلے 2 ہفتے سے یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے۔ جس دن یہ بات اللہ نے زبان سے کہلوائی تھی، اگلے دن فلسطین کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس سے پچھلے ہفتے جمعرات والے دن اللہ نے 11 ربیع الاول کے شام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کروائی کہ اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنی جگہ پہ دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے، یہ آپس میں لڑایا جانا، یہ خوارج کے حملے، یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کا ایک فارم ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اب یہ جو عذاب کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے نا، اس میں ہم یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ ہم تو ایمان لائے ہیں، آپ ہمارے اوپر رحم کریں، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس فتنے سے، اس عذاب سے، اس تکلیف سے ڈرو، پھر وہ صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا، وہ ظالموں کی اولادوں پہ بھی آئے گا، ظالموں کے گھر والوں پہ بھی آئے گا، ظالموں کا ساتھ دینے والوں پہ بھی آئے گا، ظلم پہ خاموش رہنے والوں پہ بھی آئے گا۔ اور اللہ نہ کرے اہل حق میں سے کوئی بھی اس پہ مبتلا نہ ہو جائے، آخر میں تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ ان کے ساتھ خیر کا ہی کرنا ہے۔ جو اہل حق ہیں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس سے گناہ جڑیں گے، اگر کوئی اللہ کے طرف پہنچ گیا، شہید ہو گیا، تو وہ شہادت پہ ہوگا، اس کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ لیکن ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ پھر یہ نہیں کہ پھر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر سب ڈرو، پھر اللہ کے عذاب سے سب ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو کہا کہ اللہ کا عذاب، بس رو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ کا عذاب یہاں تک آ ہی گیا تھا کما قال۔ تو غالباً غزوہ بدر کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا، جب قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو اس کے بعد تو ہر ایک کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا، وہ جب آندھی چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں، تذبذب میں ادھر ادھر چلنے لگتے تھے، جب بارش برسنے لگتی تھی تو پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔
آندھی چلتی تھی تو ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ کی خشیت تقویٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ہو کر ہم تک پہنچی. ان کے اندر جو خشیت اور اللہ کا خوف تھا وہ ہماری کہاں اتنی اوقات ہے. تو جہاں یہ بات ہے وہاں یہ بھی بار بار یاد کرانا بہت ضروری ہے کہ آج کے دور میں جن لوگوں نے ہمیں اپنی پیروی پہ لگایا ہوا ہے ان کے اپنے اندر سے یہ چیز بہت ناپید ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ قرآن کی آیت اس موقع پہ بار بار زبان پہ آتی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جو لوگ تورات کو جاننے کا دعویٰ کرتے تھے پھر حالانکہ وہ تورات کو جانتے نہیں تھے، ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے. پھر دوسری جگہ اللہ سورہ لقمان فرما رہا ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کو سب سے بری آواز گدھے کی آواز لگتی ہے. تو اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں، خود کو کہتے ہیں کہ ہم مفتی ہیں، خود کو کہتے ہیں ہم کہ عالم ہیں. دیکھیں خود کو کہلوا رہے ہیں. صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے عالم مانتے ہو تبھی یہاں بیٹھے ہوئے ہو ممبر پہ بٹھا کے سب کو عالم منوا رہے ہیں. تو ان صاحب سے میں پوچھتا ہوں جناب، جو آپ خود کو مفتی صاحب کہتے ہیں، سورۃ الکہف آپ نے پڑھی ہوگی، فتنہ دجال میں وہ بڑی کرامت ہے آج کے دور میں، تو سب سے زیادہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے. آپ پڑھتے بھی ہوں گے، لوگوں کو پڑھاتے بھی ہوں گے. تو اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، لیکن جو اپنے نام کے ساتھ مفتی لگاتا ہے اس کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عالم کون ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں بار بار آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں. وہ نبی تھے، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے، یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ میں ہوں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جائیں وہ خضر علیہ السلام کے پاس جائیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو کہاں یہ عام میں کہنا شروع کر دوں کہ میں عالم ہوں؟ نہیں. ہاں، اس کو کہنے کا ایک طریقہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کو یا اللہ کی طرف سے بھیجے گئے کسی مجدد کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے کسی اصلاح کرنے والے کو کوئی بات پتہ ہے، اللہ نے سکھا دی ہے، تو وہ طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنے والد کے پاس گئے اور اپنے والد سے مکالمہ کر رہے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، نہیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنا ہر شکوہ، ہر گلہ، ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ سے ہی گلہ شکوہ کرتا ہوں، اللہ سے ہی بات کرتا ہوں، اللہ سے ہی مناجات کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کوئی بات ہے جو اللہ نے مجھے بتائی ہے جو تمہیں نہیں پتہ. عاجزانہ انداز سے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے یہ فرمایا. عاجزانہ انداز سے، نبی تھے حالانکہ وہ بھی. تو یہ کہنا کہ عالم مانتے ہو، مجھے مانتے تبھی یہاں بیٹھے ہوئے، وہ بڑی غلط اور بڑی تکبرانہ بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگانا چاہیے. کوئی اور آپ کو ڈگری دے پھر بھی نہیں آپ کو لگانا چاہیے. کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجدد کون ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات کہنے کا، فتویٰ دینے کا اختیار کس کو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، خلفائے راشدین کو تھا، ان کی طرف سے اپوائنٹڈ گورنروں کو، ان کی طرف سے اپوائنٹڈ قاضیوں کو تھا. لیکن ان کے اندر بھی آخری بات خلیفہ وقت کی ہوتی تھی. تو آج کے دور میں یہ کہلوانا کہ میں مفتی ہوں، میرے پاس فتویٰ دینے کا اختیار ہے، تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، قل ہاتوا برہانکم، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ ہے تو بتائیں، ہم بھی پھر مان لیں آپ کا فتویٰ. ایک تو آپ کہلواتے خود کو مفتی ہیں، ایک تو کہلواتے مفتی ہیں، اس کے بعد لوگوں کو سامنے بٹھا کے کہتے ہیں مجھے مانتے ہو نہیں مانتے عالم. دوسری تکبرانہ بات. تیسری بات، آپ کے اندر اتنا کبر آ چکا ہے، اتنی بڑائی آ چکی ہے کہ سورہ کہف کے اندر ہی نا، جب بھی آج کل تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ہم سب کو، یا اللہ تعالیٰ سب کو دے، وہ میں بار بار جب بھی پڑھتا ہوں نا تو اس کے اندر آج کے دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی میسج دیتا ہے. سورہ کہف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ سورہ کہف کا جو معاملہ ہے نا، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، یاجوج ماجوج کا کیا معاملہ ہے،
اصحاب کہف کا کیا معاملہ تھا، یہ سارے معاملات یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، پوچھے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کل آنا، کل بتاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی میں کچھ وقفہ ڈال دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، امام الانبیاء، نبی ہیں، نبی تھے، نبی رہیں گے، ختم الانبیاء، امام الانبیاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ اگر میں کسی اسکول میں ٹیچر بھی ہوں نا، تو اگر کوئی مجھ سے آ کے کوئی بات سوال کر لے کوئی بچہ، تو میری شان اتنی ہے، میرا تکبر اتنا ہے، میری انا اتنی ہے کہ مجھے برا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بچے کو کہ بیٹا مجھے نہیں آتا. میں اپنے تکبر کی خاطر اس پوائنٹ آف ویو کو ہی مسخ کر دوں گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مقام ان سے بلند کسی کا ہو سکتا تھا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں کچھ بھی کہہ دیتے، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا وحی کا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ کہف میں بتایا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جب کہا کریں نا کہ کل میں یہ معاملہ کروں گا، تو ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ کہف کا معاملہ بھی بتایا، ذوالقرنین والا معاملہ بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ بھی بتایا، ایکسپلین کیا. لیکن یہاں کیا معاملہ ہو چکا ہے؟ اول میں خود کو مفتی کہلواتا ہوں، دوسرا میں خود کو عالم کہلواتا ہوں، لوگوں کو سامنے بٹھا کے فین بنواتا ہوں، مانتے ہو نہیں مانتے عالم، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں؟ اچھا چلو اتنا کرتے تو پھر بھی بات تھی. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے دین کو اتنا ہلکا لیتا ہوں، اتنا ہلکا لیتا ہوں، اتنا ہلکا لیتا ہوں کہ جب مجھے کسی معاملے کے اوپر لب کشائی کرنی ہوتی ہے تو میں سوچے سمجھے بغیر ہی شروع ہو جاتا ہوں. ایک تو میں خود کو مفتی کہہ رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بھائی میرے سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، میں فتویٰ دے سکتا ہوں. دوسری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ خود کو کہہ رہا ہوں عالم ہوں، مجھے بہت علم ہے. پھر اتنی لاپرواہی. یہ سنیں یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. بھائی یہ حضرت کس کتاب میں آپ نے پڑھ لیا؟ اچھا اگر نہیں پڑھا تھا تو پھر نہ کہتے نا، نہ بیان کرتے، کہہ دے کہ بھائی میرا علم نہیں ہے اس بارے میں، یا مجھے اس بارے میں تیاری نہیں ہے، میں بعد میں بتاؤں گا. اچھا آپ نے کہہ بھی دیا تھا، اب اتنا عرصہ ہو گیا، یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ لاکھوں لوگوں کے دیکھنے کے لیے بات چھوڑ دی ہے، غلطی ہو بھی گئی تھی تو بعد میں ریموو کر دیتے. دیکھیں ذرا یہ آپ لوگ بھی دیکھیں. تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا. مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مصلی پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے حوالے کریں گے مصلی؟ کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے. کیوں؟ مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں، مجھے کس کے لیے بھیجا ہے؟ جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں تلوار لے کے لڑائی کروں گا. یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے. اب یاجوج ماجوج کہاں ہیں اس کے بارے میں کوئی صحیح بات ہمارے علم میں نہیں ہے. اچھا اب یہ بھی ہو گیا، لاپرواہی یاجوج ماجوج کے معاملے میں ہو گئی. اور یہ لاپرواہی ایک دفعہ ہو تو بندہ کہے. اب یہ سنیں، یہ فرما رہے ہیں لوگوں کو امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسے بدظن کر رہے ہیں، ایسے ہٹا رہے ہیں کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ امام مہدی نہیں آ سکتے. حضرت اگر آپ کی تیاری نہیں ہے، آپ کا ٹاپک نہیں ہے تو چھوڑ دیں. لازمی آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں مفتی ہوں، مجھے سب پتہ ہے. سنیں جی آپ لوگ بھی سنیں. خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں. تو بھائی مفتی صاحب یہ تھوڑا سا اسٹڈی کر لیا کریں، پھر چیزوں کو ایکسپلین کیا کریں. امام المہدی کا پہلے ظہور ہوگا، اس کے بعد امام المہدی مشرق کی جانب سے ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق فبایعوہ ولو حبا علی الثلج، مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے، کالے جھنڈوں والی فوج کے ساتھ ہوں گے. فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، وہ فوج خود لے کر آئیں گے، اس فوج میں امام المہدی ہوں گے. امام مہدی کا زور مشرق میں ہوگا، پھر امام مہدی مشرق کی جانب کالے جھنڈوں کی فوج کے ساتھ آئیں گے.
پھر امام المہدی اللہ کی رحمت سے جنگ کریں گے، فَيَقْتُلُونَكُمْ لَا يَقْتُلْهُ قَوْمٌ، ایسے جنگ کریں گے کہ جیسے پہلے کسی نے جنگ نہیں کی ہوگی، ایسی جنگ امام المہدی کریں گے۔ پھر امام مہدی کی خلافت قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرا بیٹا 7 سال تک حکومت کرے گا، بعض روایات میں 9 سال آتا ہے، اس کے بعد دجال کسی بات پر اچانک برہم ہو کر خروج کر دے گا۔ تو بھئی یہ پہلے والے سارے آپ نے کدھر نکال دیے؟ یہ پہلے والے سال کدھر نکال دیے؟ امام مہدی کے ظہور والے، کالے جھنڈوں والے، کالے جھنڈوں کا مشرق کی جانب سے آنا، پھر امام مہدی کا جنگ اور قتال کرنا جیسے اس سے پہلے کسی نے نہ کیا، اس کے بعد امام مہدی کے 7 سال، اس کے بعد دجال کا خروج۔ تو یہ پہلے کے جتنے سال تھے یہ آپ نے کدھر ڈال دیا؟ آپ نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ امام مہدی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب تک دجال نہ آئے تب تک آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں سوچ سکتے۔ پہلے بھی جو آپ نے غلطی کی کہ یاجوج ماجوج کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، نہیں، یاجوج ماجوج کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں قتل کریں گے، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے، کچھ روایات کے مطابق کوہ طور میں چلے جائیں گے، وہاں اللہ سے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں، یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک بیماری کو مسلط کر دے گا جس سے یاجوج ماجوج سارے کے سارے مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے دجال کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے جب دجال آ چکا ہوگا۔ تو آپ نے چیزوں کو اتنا گڑمٹ کیا ہوا ہے اور آپ ایسے خود کو مفتی قرار دے کر لوگوں کو بتا رہے ہیں اور ایسے ثابت کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کی بات آخری ہے، پتھر پہ لکیر ہو گئی، آپ نے کیونکہ کہہ دیا اس لیے سب مان لیں۔ نہ آپ کو کوئی حدیث لانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی دلیل لانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی ریفرنس لانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی لاجک لانے کی ضرورت ہے، بس کچھ بھی کہتے رہیں کیونکہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے۔ یہ جو آپ نے غلطیاں کی ہیں ان کو واپس لیں۔ غلطی ٹھیک ہے، غلطی ہوتی ہے، اس سے واپسی ممکن ہے، لیکن یہ خود کو مفتی کہلوانا اور عالم کہلوانا یہ غلطی نہیں، یہ تکبر ہے۔ اچھا یہ تکبر آپ کا یہیں تک ہوتا تو پھر بھی بات تھی، آپ کا تکبر پھر ادھر ادھر بھی نظر آتا ہے۔ آپ سے اگر کسی نے سوال کر لیا کہ امام مہدی کے ڈیٹس لوگ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے الفاظ کیسے استعمال کیے، یہ سنیں، آپ لوگ سنیں، میں تو نہیں، اب ریپیٹ تو نہیں کر سکتا، سنیں جی۔ سوال تھا کہ میں ایک اسلامک اسکالر کو سنتا ہوں، اویس نصیر صاحب، تو ان کی جو پریڈکشن ہے یہ انہوں نے اس کے اندر فرمایا کہ 2034 یا 25 مطلب اسی اس میں غزوہ ہند اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ایسی پیش گوئیوں پہ بالکل نہ جایا کریں۔ اچھا اب پھر آپ کا دیکھیں نا، پھر وہ بندہ جس راستے پہ چلتا ہے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اب آپ کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ آپ کا آفیشیل چینل اللہ تعالیٰ کی باتیں اور خیر کی باتیں پبلش کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا؟ مفتی صاحب ڈرائیونگ ریوو، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ نے آپ کو ریوو دے دی، ٹھیک ہے، اس کی شیخی تو نہ بگاڑیں۔ ہم ان کے مریدین، وہ مرشد ہے ہمارا، قربان ہے سب ان پہ، ہمیں جان سے پیارا ہے۔ اچھا پھر یہ ہے، پھر آپ شارٹ کلپس، تو بھائی یہ کتنے سارے شارٹ کلپس یہ سے دیکھ لیں، ان کے آفیشیل چینل ہے مفتی طارق مسعود کا، مفتی طارق مسعود پروٹوکول دیکھیں۔ ہم ان کے مریدین، وہ مرشد ہے ہمارا، قربان ہے سب ان پہ، ہمیں جان سے پیارا ہے، ملت اسلامیہ کی آنکھ کا تارا۔ ہم ان کے، یہ مفتی طارق مسعود کے گارڈز دیکھیں۔ ہم ان کے مریدین، وہ مرشد ہے ہمارا، قربان ہے سب ان پہ، ہمیں جان سے پیارا ہے، ملت اسلامیہ کی آنکھ کا تارا۔ ہم ان کے مریدین، وہ مرشد ہے ہمارا۔ یہ مفتی طارق مسعود کی وہ سلو موشن والی وہ بھی دیکھیں جی۔ ہم ان کے مریدین، وہ مرشد ہے ہمارا، قربان ہے سب ان پہ، ہمیں جان سے پیارا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن آپ سے بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کہ واللہ لا یحب کل مختال فخور، کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، جو بندہ بھی شیخی بگاڑے گا اور تکبر کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے ایسا شیخی بگاڑنے والا، تکبر کرنے والا شخص۔
تو یہ تکبر کے راستے پہ آپ چل پڑے ہیں، شو آف کے راستے پہ آپ چل پڑے ہیں، اپنے آپ گاڑی دکھانے لگ گئے ہیں، اپنے گارڈز لوگوں کو دکھانے لگ گئے ہیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ اب یہ تو بڑا آسان ہے، آپ بعد میں ریورس اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ بھئی یہ لوگوں نے چڑھا دی۔ یہ آپ کا آفیشیل چینل ہے، اگر آپ کے واقعی فین بوائز یہ کام کرتے تو سمجھ میں بھی آتی تھی کہ بھئی یہ ادھر سے کسی نے کسی قاری صاحب نے یا کسی مدرسے کے بچے نے ان کی ویڈیو بنا کے اپنے ٹک ٹاک پہ ڈال دی ہو یا اپنے کسی پیج پہ ڈال دی ہو کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب سے بڑا انسپائر ہوں تو ان کا پروٹوکول مجھے بڑا اچھا لگا ہے، تو چلو پھر بھی سمجھ میں آتی تھی بات، آپ اس کو منع کر دیتے۔ آپ کا اپنا آفیشیل چینل، اب آپ یہ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ سارے معاملات اس قدر غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں کہ لوگ باقاعدہ، آپ لوگ دعویٰ کر کے پھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ چلو یہاں تک بھی رکتا تو ہمیں کیا پرابلم تھی؟ ہمیں پرابلم یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود کے پاس ایک سے زائد دفعہ احباب گئے اور انہیں بتایا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آ رہے ہیں اور ان کے خوابوں میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، علماء کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ اور ایک مرتبہ تو انہوں نے ساتھی کو کہا کہ بھائی چلو اس کو، مطلب بڑی حقیرانہ انداز سے ان کو وہاں سے رخصت کیا ساتھی کو۔ تو امام مہدی کا انکار کرنے والا، امام مہدی حق بجانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ گیا۔ اول تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں پیشن گوئیاں نہ بھی فرمائی ہوتی تو بھی امام مہدی مجدد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کا پیغام لے کر آنے والا، اللہ تعالیٰ کی کلیئر آیات سنانے والا آ جاتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سنا دیتا کہ شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرو، تو اس کا انکار کرنے والا سورہ کہف کی آخری آیات آخری رکوع کے مطابق کیا ہو جاتا؟ کافر ہو جاتا۔ لیکن رسول اس بات پہ تو کفر کر ہی دیا کہ امام مہدی کو اللہ تعالیٰ کا پیغام آ رہا ہے، اللہ کلام فرما رہا ہے، رسول اللہ کا پیغام آ رہا ہے، اس بات پہ تو کفر کر ہی دیا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ فبایعوہ ولو حبا علی الثلج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سری نافرمانی کر دی، یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ لہٰذا وہ جو لسٹ جاری ہے جس میں وہ لوگ جنہوں نے امام مہدی کو صریحاً جھٹلایا ہے یا مذاق اڑایا ہے یا انکار کیا ہے، اس لسٹ میں اولین فہرست میں وہ مولوی آ رہے ہیں جن کی مثال ویسے ہی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ یہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتوں کو جانتے ہیں لیکن اصل میں یہ نہیں جانتے، ان کا معاملہ بالکل گدھوں کی طرح ہو چکا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ لہٰذا ان کے وعظ سننا، ان کے پیچھے جمعہ پڑھنا، ان کے فتووں کے اوپر عمل کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔